الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ ایک اصلاحی کتاب کا اجرا ہوا، افتتاح ہوا، ابتدا ہوئی. الحمدللہ میں نے یہ کتاب ساری ملاحظہ کی. اس کا خلاصہ دو چیزیں ہیں. اس کتاب کا ملخص اور خلاصہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے پہلی چیز جس کو کہتے ہوئے بھی گویا کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ رسم و رواج میں کتنا جکڑ گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارا معاشرہ کتنا دور ہو گیا ہے کہ آدمی کے وفات کا موقع اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت، یہ موقع تو ایسا ہے دوستوں اور بزرگوں کہ آدمی کی توجہ بیمار کی بھی اور اس کے گھر والوں کی بھی تمام توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے کاموں کو تلاش کر کے کرنا چاہیے. تقاضا تو یہ ہے، لیکن افسوس کی چیز ہے کہ ایسا موقع کہ جب بندہ اپنی زندگی کے سفر کو پورا کر رہا ہے اور اس دنیا سے جا رہا ہے، اس موقع پر بھی ہمارا معاشرہ رسم و رواج میں بندھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے. یہ قابل افسوس بات ہے. اس کتاب کا مقصد پہلا یہی ہے کہ خاص طور پر اس موقع پر اس کتاب میں مسائل تو کم بیان کیے ہیں. اس کتاب کا مقصود ہے اور مطمع نظر ہے کہ اس موقع پر پائے جانے والے ہمارے معاشرے میں رسومات، بدعات، سنت سے دوری، سنت سے بیزاری، اس کی تردید اور اس کی اصلاح، یہ ایک مقصد ہے کتاب کا. دوسرے، اس کتاب میں ظاہر ہے کہ موت کا بھی تذکرہ آیا
موت کے سے متعلق کچھ احکام، کچھ وضاحتیں، ان کا تذکرہ بھی ہے۔ تو ساری کتاب کا خلاصہ یہ دو چیزیں ہیں: اس موقع پر پائے جانے والے رسم و رواج کی تردید، اس کی اصلاح، اور آخرت کا فکر، موت اور اس سے متعلق چند چیزیں، یہ ساری کتاب کا خلاصہ ہے۔ تو عزیز و دوستو، ان دونوں چیزوں سے متعلق چند باتیں بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ دو حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کا فریضہ اور ذمہ داری بیان فرمائی، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو، دین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو دین لے کر آئے، اس دین کو اور علم کو ہر پہلے لوگوں سے بعد کے لوگ، اور ان میں خاص طور پر عادل لوگ، اہل علم لوگ حاصل کرتے رہیں گے اور لیتے رہیں گے۔ ہر پہلی جماعت سے بعد میں آنے والی جماعت اس علم کو اور دین کو لیتی رہے گی اور حاصل کرتی رہے گی۔ پھر اس دین کو اور علم کو جن لوگوں نے لیا اور حاصل کیا، ان کا کام کیا ہوگا، ان کا فریضہ کیا ہوگا، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ حاملین علم، اس دین میں جو لوگ غلو کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ حاملین علم، یہ علماء ان غلو کرنے والوں کے غلو کو ختم کریں گے۔ وَانتحال المبطلین، کچھ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جھوٹی باتیں اللہ کے دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں، یہ حاملین علم، یہ علماء حقہ ان جھوٹے لوگوں کی جھوٹی باتوں کو دین میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور دین کو جھوٹی باتوں سے پاک کریں گے۔ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے قرآن و حدیث کی غلط تعویل اور تفسیر کرتے ہیں، تو یہ علماء حقہ ان جاہلوں کی غلط تعویلوں کو چلنے نہیں دیں گے اور غلط باتوں کو دین میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے علماء کی بیان فرمائی۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث تو یہ پڑھی میں نے خطبے میں، دوسری حدیث فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص میری سنت کی حفاظت کرے گا، اللہ 4 باتوں سے دنیا میں اس کا اکرام فرمائے گا۔ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر اور برے لوگ اور غیر لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب اور ہیبت ڈال دے گا۔ والسعۃ فی الرزق، اور اللہ اس کے رزق میں فراخی اور برکت فرمائے گا۔ والثقۃ فی الدین، اور اللہ اسے دین میں پختگی عطا فرمائے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں بھی اللہ نے
یہ مضمون بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ تمہارا زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، مزدوری ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو انسان کی زندگی کا، ہر مرحلے میں اور ہر موقع میں تمہارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا کوئی قدم محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے خلاف نہ اٹھے، یہ جذبہ تمہارا ہونا چاہیے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی کی سنت جس کی حفاظت کا اس حدیث کے اندر حکم دیا، تو اس کا پورا مفہوم ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے سنت کا دائرہ بہت محدود کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کا تعلق کس طرح سے کھانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سویا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو کیا دعا پڑھا کرتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تو کس طرح سے داخل ہوتے تھے۔ بے شک یہ چیزیں بھی سنت ہیں، لیکن سنت کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ انسان کی زندگی کا جو بھی شعبہ ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے نکاح کا موقع ہو، چاہے انسان کے مرنے کا موقع ہو، زندہ رہنے کا موقع ہو، مرنے کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے۔ تو اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین اور اس دین پر پورے طور پر عمل کرنا، یہ ہے سنت کا مکمل اتباع۔ سنت کا تعلق صرف چند چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی سے ہے سنت کا تعلق۔ سنت کے اتباع کا مطلب یہ ہے، سنت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس دین کو اصلی شکل کے اندر باقی رکھو۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، اللہ 4 باتوں سے اسے دنیا کے اندر ہی نوازے گا۔ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ فرمایا حدیث شریف میں، جب بندہ اللہ کی رضا کو طلب کرتا ہے، اللہ اپنی رضا کا اس کے لیے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل اعلان فرماتے ہیں آسمانوں میں، اس بندے سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور غیروں کے دلوں میں اللہ ایسے بندے کا رعب ڈال دیتا ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، تفصیل میں جائے بغیر ذرا سا
آپ اس کی حقانیت کو دیکھ لیجئے. بہت مختصر طور پر بتلاتا ہوں. جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی سنت کی حفاظت کی، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کا بیڑا اٹھایا، اللہ نے نیک لوگوں کے دلوں میں ان کی کیسی محبت ڈالی اور غیروں کے دلوں میں اللہ نے ان کا کیسا رعب ڈالا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس دین کی ابتدا کو بیان فرمایا، ان الدین بدأ غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی. یہ دین غریبوں سے شروع ہوا. چند صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی حفاظت اور سنت کی حفاظت میں شامل ہو گئے. غریب تھے، تنگ دست تھے، غربت کا طعنہ دیا جاتا تھا، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، استہزاء کیا جاتا تھا، ان کے حوصلوں کو پست کیا جاتا تھا، ان کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا، پتھر مارے جاتے تھے. یہ خیال تھا کہ یہ جو نیا مذہب کہا کرتے تھے اسلام کو، حالانکہ اسلام نیا مذہب نہیں، وہ تو پرانا مذہب ہے. کہتے یہ نیا مذہب شروع ہوا ہے، ہم ان لوگوں کو، ان کے حوصلوں کو ہم پست کر دیں، ان کی آواز کو ہم دبا دیں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ غیر لوگ اللہ کے بجھائے ہوئے، اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں. اللہ نے اسلام کی شمع روشن فرمائی، اللہ نے سنت کی شمع روشن فرمائی. یہ غیر لوگ اپنے منہ سے، اپنی پھونک سے اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے اس نور کو کامل اور مکمل کر کے رہے گا چاہے غیر لوگ. ایک حدیث کے اندر فرمایا، دنیا کے اس کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک، مشرق سے لے کر مغرب تک سارا کفر چاہے متحد ہو جائے اور سنت کو مٹانا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مٹانا چاہے، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. ان الدین بدأ غریبا، غریبوں سے شروع ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف زمین پر ڈالے ہوئے، سخت دوپہر میں گرمی کا زمانہ، آپ حضرات تو وہاں الحمدللہ سب جاتے ہیں، عرب کی گرمی الامان والحفیظ ایسا معلوم ہوتا ہے، آسمان سے گویا کے شعلے برس رہے ہیں اور زمین اپنے اندر سے انگاروں کو نکال رہی ہے. ایسے سخت عالم میں حضرت بلال کو امیہ بن خلف زمین پر ڈال کر اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھ کر انہیں مجبور کرتا ہے، سنت سے ہٹ جاؤ، دین سے ہٹ جاؤ، توحید کو چھوڑ دو. لیکن ان کی زبان سے اس حال میں بھی نکلا کرتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ ایک جان ہے، اس جیسی ہزاروں جانیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربان ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے لیے قربان ہیں، اور مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن ہم سنت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. ان حضرات نے، ان غریبوں نے، ان الدین بدأ غریبا، غریبوں سے یہ دین شروع ہوا. انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم آگ کے انگاروں میں بھی اس سنت کو نہیں چھوڑیں گے، تلواروں کے سائے میں بھی ہم اس سنت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سنت کو ان حضرات نے اپنا رہنما بنایا، اپنا مقتدا بنایا، تو پھر اللہ نے ان کو بلند و بالا فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال. اللہ کے نبی نے وعدہ فرما لیا، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، دین کی حفاظت کرے گا، اللہ 4 باتوں سے دنیا میں اس کا اکرام فرمائے گا. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، غیروں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈال دے گا.
تفصیل کا موقع نہیں. دوستوں اور بزرگوں، ایک نتیجہ میں نکالنا چاہتا ہوں. یہ چیز ایک تمہید ہے. اللہ نے اس وعدے کو سچا کر کے دکھایا. اس وقت دو بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، ایک فارس کی طاقت اور ایک روم کی طاقت. اس زمانے کی یہ سپر پاور طاقت تھی. جیسے آج کے زمانے میں آپ امریکہ کو کہیے، فرانس کو کہیے، اس زمانے میں ان کا دبدبا فارس و روم کا آج کے امریکہ سے بھی زیادہ تھا. یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں طاقتیں زیر ہو سکتی ہیں. لیکن ان الدین بدا غریبا، غریبوں سے شروع ہوا، لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. خلاصہ یہ ہوا دونوں طاقتیں محکوم ہوئی، صحابہ کے ہاتھوں پر فتح ہوئی. اللہ تعالی شانہ نے ان کو صحابہ کا تابع بنا دیا، ان کی دولت کو صحابہ کے قدموں میں ڈال دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. روم کا بادشاہ قیصر ہوا کرتا تھا. وہاں کا سفیر اور قاصد آتا ہے. مولانا روم مثنوی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ بیان فرمایا. روم کا قاصد اور سفیر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، مسلمانوں کے بادشاہ سے، امیر المومنین سے مذاکرات کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے اپنے بادشاہ کا پیغام لے کر آتا ہے. مدینہ طیبہ پہنچتا ہے اور آ کر معلوم کرتا ہے کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے. حضرت عمر کے لیے کہا. لوگوں نے کہا ہمارے بادشاہ امیر المومنین کا کوئی محل نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، اور فی الحال وہ اپنے مکان میں بھی نہیں ہے. ان سے ملنا ہے تو قبرستان چلے جاؤ، جنت البقیع، فی الحال وہاں ہے. وہ یہ گیا وہاں سفیر، جا کر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف تہبند باندھے ہوئے، جسم پر کرتا بھی نہیں تھا اس وقت میں، چادر بھی نہیں، ازار تہبند باندھے ہوئے تنہا زمین پر لیٹے ہیں اور سوئے ہوئے. نہ تخت و تاج، نہ فوج و لشکر، نہ حفاظتی دستہ. خیال آیا یہ کیسے بادشاہ ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے جیسے قریب ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر پڑی. مولانا مثنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر پڑی تو رعب و جلال سے کانپنے لگا، اور اپنے دل میں کہا. مولانا نے فارسی کے اشعار میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اپنے دل سے مکالمہ شروع کیا. گفت باخود من شہارا دیدہ ہم، پیش سلطانہ پناہ بگزیدہ ہم. اپنے دل میں کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میری عمر کا بڑا حصہ بادشاہوں کے دربار میں گزرا ہے. از شہانم ہے بتو ترسم نبود، ہے بتے ای مرد ہوشم را ربود. بادشاہوں سے مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن یہ شخص جو بظاہر ایک گدڑی پہنے ہوئے ہے، موٹا جوٹا لباس پہنے ہوئے ہے، اس کی ہیبت سے میرے ہوش اڑ رہے ہیں. مجھے اپنے اوپر قابو کرنا، کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے. کیا بات ہے آخر؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. گفت باخود من شہارا دیدہ ہم، پیش سلطانہ پناہ بگزیدہ ہم. از شہانم ہے بتو ترسم نبود، ہے بتے ای مرد ہوشم را ربود. بادشاہوں سے میں نے کبھی خوف نہیں کیا، لیکن اس شخص کا رعب میرے اوپر غیر اختیاری طور پر پڑ رہا ہے. بے سلاح ای مرد خفتہ برزمی، من بہفت اندام لرزاں چیست ای. یہ شخص بغیر کسی ہتھیار اور بغیر کسی فوجی پہرے کے اکیلا زمین پر سویا ہوا ہے، لیکن اس کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے میرے جسم پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر اس جیسے
ساتھ جسم مجھے اور عطا کر دیے جائیں تو اس لرزے کا تحمل نہ کر سکیں، اس لرزے کو برداشت نہ کر سکیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت دیر کے بعد میں پھر بات سمجھ میں آئی. کہتا ہے پھر اخیر میں، ہیبت حق است این از خلق نیست، ہیبت این مرد صاحب دلق نیست. ہو یہ رعب و ہیبت حقیقت میں اس گدڑی پوش کا نہیں ہے. اصل میں اس شخص کا قلب اللہ کی معیت خاصہ سے مشرف ہے. اسی معیت خاصہ کا یہ رعب و جلال ہے جو اس کے چہرے سے میرے اوپر پڑ رہا ہے. یہ کہہ کر مشرف و اسلام ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غلامی میں داخل ہو گیا. آیا تھا ایک سپر پاور طاقت کا سفیر اور قاصد بن کر حضرت عمر سے بات اور مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے ایسا رعب قائم فرمایا، آپ کی غلامی میں شامل ہو گیا. من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اللہ 4 باتوں سے دنیا میں ہی اس کا اکرام فرمائے گا. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا. والہیبت فی قلوب الفجرہ، غیروں کے دلوں میں اللہ اس کا دبدبہ، ہیبت اور رعب قائم فرما دے گا. دوستوں اور بزرگوں، تفصیل میں جائے بغیر میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں. اس دنیا میں ہمیشہ حق و باطل کی کشمکش رہی ہے، لیکن ایسا ہوا کہ باطل آیا، وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، ثروت اور دولت کے ساتھ آیا، اور حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے. لیکن حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق لا یضرهم من خالفهم. میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور حق کی حفاظت کرتی رہے گی. جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، ان کی مخالفت سے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. مخالفت کرنے والے شکست کھا جائیں گے، مخالفت کرنے والے زیر ہو جائیں گے، حق کو اللہ بلند و بالا فرمائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معتزلہ کا فتنہ آیا تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. محدثین کے زمانے میں خوارج کا فتنہ آیا، اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے حضرات محدثین کو پیدا فرمایا اور محدثین کو کھڑا کیا. ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا کہ باطل اپنا سر ابھارتا رہا، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتا رہا، لیکن اللہ نے حق کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت فرمائی. اکبر بادشاہ کا فتنہ کیا کم فتنہ تھا. جلال الدین اکبر ہندوستان، پاکستان، ادھر عراق تک، افغانستان تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. بڑا شان و شوکت والا بادشاہ تھا. ایک شخص نے اس کے کان میں یہ پھونک دیا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدت تو کل 1000 سال تھی، وہ 1000 سال اب پورے ہونے جا رہے ہیں، اب تو تمہیں کچھ کرنا چاہیے. اور بعد نے اس سے کہا کہ عادل بادشاہ کا مرتبہ تو اللہ کے یہاں مجتہد سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس طرح سے لوگوں نے اس کو ورغلایا، اسے ابھارا، اور شیطان نے اس کے اوپر قابو پایا تو اس نے دین کا حلیہ خراب کیا. دین الہی اس نے بنایا. دین الہی اللہ کی طرف نسبت تو غلط ہے، لیکن بہرحال یہ لفظ کتابوں کے اندر ملتا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں اس نے دین اکبر اپنا دین بنایا. کچھ باتیں یہود کی اس میں شامل کی، کچھ باتیں عیسائیوں کی شامل کی، زیادہ تر چیزیں ہندو مذہب کی لی.
عیسائی مذہب کی لی، سکھوں کی لی، اسلام تو بیچارہ بس نام چارے کے لیے رہ گیا، اور اس سب کا مجموعہ بنا کر دین الہی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ الامان والحفیظ لکھا ہے حالات میں، اس کا حال یہ تھا کہ سورج کی عبادت کرتا، پانی کی عبادت کرتا، پانی کو پوجتا، درختوں کو پوجتا، آگ کو پوجتا، اور خنزیر اور گائے کا احترام کرتا۔ غسل جنابت کوئی چیز نہیں، کہتا کہ غسل جنابت منسوخ ہو گیا۔ اپنے لیے سجدہ کرانے کو جائز کہتا، غرضے کے دین کا حلیہ خراب کر دیا۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے دین کو مٹانے کے لیے اپنی ساری کوشش خرچ کی۔ بہت فتنے کا زمانہ تھا اور دین کی شمع واقعتاً بجھنے کے قریب ہو گئی تھی۔ ان اللہ یبعث لہذه الامة على راس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ اللہ تعالی شانہ دین کی حفاظت کے لیے مجدد کو بھیجتا ہے، علماء کو بھیجتا ہے۔ دین بالکل مٹنے کے قریب ہو گیا تھا، ادھر اکبر بادشاہ وفات پا گیا، جہانگیر کا زمانہ آیا، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ دین کی حفاظت فرمائی۔ حضرت نے غور کیا کہ اکبر کے زمانے کے اراکین سلطنت اب بھی موجود ہیں، اور وہ اپنے دل سے واقعتاً اس دین کو نہیں چاہتے تھے۔ حضرت نے ان کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا، ان کے نام باقاعدہ خطوط لکھے، انہیں سمجھایا کہ جہانگیر بادشاہ کو تم سمجھاؤ۔ ان میں سے ایک سادات میں سے بھی تھے سید فرید بخاری، ان کو خاص طور پر لکھا اور ان کی غیرت کو چیلنج کیا، تمہارا خاندان کیا ہے، تم کون ہو، تم سادات میں سے ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہو، ارے دین کی حمایت اور دین کی حفاظت تو اصل تم لوگوں کا فریضہ بنتا ہے۔ یہ دین یہاں سے مٹ رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے واسطے کوشش کرو۔ حضرت نے اپنے خطوط میں گویا کہ اپنا کلیجہ اور جگر نکال کے رکھ دیا۔ اس طرح کی دلسوزی کے ساتھ حضرت نے خطوط لکھے کہ وہ اراکین سلطنت سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ الحمدللہ پھر کوشش کامیاب ہوئی، جہانگیر کو انہوں نے سمجھانا شروع کیا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حق کی مخالفت تو ہوتی ہی ہے۔ شیعوں نے بادشاہ کو، جہانگیر کو ورغلایا، آپ کے مکاتیب میں تصرف کیا، کچھ زندیقانہ عبارتیں آپ کے مکتوبات میں شامل کی، اور بادشاہ کو یہ باور کرایا کہ یہ شخص تو ایسا معلوم ہوتا ہے زندیق ہے، الیاذ باللہ۔ وہ خطوط دکھائے، حضرت کو گرفتار کر کے بادشاہ نے اپنے دربار میں حاضر کیا۔ حضرت نے دلائل پیش فرمائے اور جو غلط باتیں تھیں ان سے اپنی براءت ظاہر کی۔ بادشاہ مطمئن ہوا اور رہا فرمایا۔ شیعوں نے پھر حرکت کی اور یوں کہا کہ اس شخص نے اپنے ہزاروں مریدین بنا رکھے ہیں، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ تمہارے خلاف بغاوت نہ کر دے، یہ تمہارا اکرام اور استقبال کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آپ اسے بلائیں، یہ تمہارے لیے سجدہ نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، دوبارہ بلایا گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے لیے اکرام کا سجدہ بجا لاؤ۔ فرمایا کہ نہیں، اسلام میں غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے۔ بادشاہ نے پھر گرفتار کرایا اور جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ گوالیار کے قلعے میں حضرت کو قید کیا گیا، وہ اس وقت میں جیل خانہ تھا، لیکن وہاں بھی اللہ کی رحمت آئی، کئی ہزار غیر مسلم بھی وہاں جیل میں تھے۔ حضرت نے وہاں اپنا تعلیمی سلسلہ شروع فرمایا اور ارشاد و ارادت کا سلسلہ شروع فرمایا۔
کئی ہزار غیر مسلم الحمدللہ حضرت کے ہاتھ پر ایمان لائے. مسلمانوں میں قیدیوں میں چور ڈاکو شرابی تھے وہ ہدایت پر آ گئے. بادشاہ کو یہ سب رپورٹ ملی. بادشاہ نے پھر بلایا اور بہت معذرت کی اور حضرت سے معافی مانگی. حضرت کا اکرام کیا اور استقبال کیا اور پھر اس طرح سے الحمدللہ حضرت کی کوششوں سے یہ دین محفوظ رہا اور زندہ رہا. یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو، اس دین کو ہر پہلی جماعت سے بعد کے لوگ لیتے رہیں گے اور حاصل کرتے رہیں گے اور اس دین کو وہ اصلی شکل میں محفوظ رکھیں گے. معاشرے میں، سوسائٹی میں جو رسوم و رواج پڑ جائیں گی، دین میں جو بدعات شامل ہو جائیں گی، یہ علماء حق کا ان بدعات کی تردید کریں گے، ان رسم و رواجوں کو ختم کریں گے اور دین کو اصلی شکل میں محفوظ رکھیں گے. اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے دین کو محفوظ کریں گے اور دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ نے یہ فریضہ علماء حقہ کا بیان فرمایا. دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اکابر نے مدارس کی جو بنیاد ڈالی ہے، کن نازک حالات میں ڈالی. اس وقت بھی حالات بہت خراب تھے اور انگریز نے یہ طے کیا تھا کہ یہاں ہندوستان سے اسلام کی بیخ کنی کرنی ہے. انہی مدارس کے ذریعے سے الحمدللہ ہمارے درمیان یہ دوسری محنت دعوت و تبلیغ کی شروع ہوئی. یہ دونوں محنتیں جب شروع ہوئی ہیں تو حالات بہت نازک تھے، لیکن الحمدللہ ان دونوں محنتوں کی برکت سے دین محفوظ رہا، مسلمانوں کی تہذیب برقرار رہی، اسلام کا تحفظ ہوا، مسلمانوں کی تہذیب باقی رہی، اسلام کی تعلیمات باقی رہی. اسلام الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صورت میں آپ نے دین پیش فرمایا تھا، آج الحمدللہ ان محنتوں کی برکت سے، علماء حقہ کی قربانیوں کی وجہ سے وہ دین اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور احسان ہے. دوستوں اور بزرگوں، اس کتاب کا مقصد یہی ہے. یہی میں سمجھانا چاہتا تھا کہ انتقال اور دنیا سے جانے کا موقع اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کا موقع ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. لیکن اس موقع پر بھی شیطان کے تصرف سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے ہمارے اندر رسم و رواج گویا کہ پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارے معاشرے کو ان رسومات نے جکڑ لیا ہے. یہ کتاب آپ کو یہ بتا رہی ہے اور یہ درس دے رہی ہے کہ نہیں، ہمیں ان رسومات سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا اور ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے معاون بنیں گے. یہ کتاب یہ پیغام آپ کو دے رہی ہے. ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رسومات کو اپنے اندر جگہ نہیں دیں گے، بدعات کو جگہ نہیں دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور انشاءاللہ اس حدیث کا مصداق بنیں گے. من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، المحبت فی قلوب البررہ والحیبت فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین. انشاءاللہ ہم بھی اپنی معلومات کے بقدر اور اپنی صلاحیتوں کے بقدر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں گے. اس بات کا سب ارادہ کریں اور تہیہ کریں. دوستوں اور بزرگوں، اس کتاب کے دو پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے. دوسری چیز موت، اس پر کوئی زیادہ میں اب تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا. ایک دو بات کہہ کر بس بات کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. زیادہ بولا بھی نہیں جا رہا، یہ زبان کی تکلیف ہے. موت، یہ کتاب موت کا بھی پیغام دے رہی ہے. اس کا نام رکھا گیا ہے
احکام الجنائز. احکام الجنائز جنازے کے بارے میں عربی شاعر نے کہا تزوءنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات. یہ جنازے رات دن مجھے ڈراتے ہیں. لوگوں کے وفات پانے پر رونے والی عورتوں کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے. تزوءنی الجنائز کل یوم، آج کے دن میں فلاں مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اپنی زندگی کا خلاصہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا. آئندہ کل کہ پھر سنا فلاں کا انتقال ہو گیا. یہ آئے دن جنازے ہمارے درمیان سے لوگوں کے اٹھ رہے ہیں. اس کو کہتا ہے شاعر تزوءنی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات. یہ جنازے مجھے ڈرا رہے ہیں، رونے والی عورتوں کی آواز مجھے غمگین کر رہی ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. اگر تو کسی کے جنازے کو اٹھاوے، تجھے موقع اور ملے کہ تو کسی کے جنازے میں شرکت کر رہا ہے اور چارپائی کو میت کی تو اٹھا رہا ہے، تو تجھے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، تیرا جنازہ بھی ایک دن اٹھایا جائے گا. دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جو آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آیا ہے. اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو وہ رہتے جن کی وجہ سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. لولاک لما خلقت الافلاک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آسمانوں کو پیدا نہ کیا جاتا، زمینوں کو پیدا نہ کیا جاتا، اس کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا. آپ کی برکت سے سارے عالم کو اللہ نے پیدا فرمایا. اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں آئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ کے سر میں درد ہے، سخت بخار ہے. آپ سر پر امامہ اور پٹی باندھے ہوئے ہیں اور منبر پر تشریف لائے. صحابہ کا مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ دنیا کے اندر رہے، ابھی دنیا میں رہنا پسند کرے، اور چاہے تو اللہ کے پاس جانا پسند کرے. اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا. یہ بات سنی تو دیگر صحابہ تو اپنی حالت پر برقرار اور بیٹھے رہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم لوگوں نے آپس میں تبصرہ کیا. حضرت ابو بکر کے لیے کہا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ ارے اللہ کے نبی یہی تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ چاہے تو ابھی دنیا کے اندر رہے اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے. تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا. اللہ کے نبی نے کسی کے بارے میں یہ خبر سنائی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آج تک تشریف فرما نہیں ہوئے. آپ ہمارے درمیان سے وفات پا گئے.
تو جب ہم نے پہچانا کہ ہو یہ بوڑھا، یہ ابو بکر، یہ ہم میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ جب نبی کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ ہر نبی کو اختیار دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ ہر نبی کو اختیار دیتا ہے، ابھی چاہیں آپ دنیا میں اور رہیں اور چاہیں تو اللہ کے پاس چلے جائیں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نبی اللہ کے پاس جانے کو پسند فرماتا ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرض کی شدت ہوئی تو آپ کی زبان سے نکل رہا تھا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، عالم بالا میں جانا پسند کرتا ہوں۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ، میں سمجھ گئی کہ یہ وہی منظر ہے جس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، اب آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، لیکن آپ ہمارے درمیان رہنا پسند نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کے پاس جانا پسند فرما رہے ہیں۔ عزیزو، یہ حدیث میں نے ایک دوسرے مقصد کے لیے سنائی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا ہر نیک بندہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت اہم بات فرمائی، فرمایا اللہ کے ہر نیک بندے کی یہ حالت ہوتی ہے انتقال کے وقت میں کہ اگر اللہ اسے ساری دنیا کا اختیار دے دے، ساری دنیا لو اور ابھی دنیا میں رہو، یہ اختیار ہے، اور چاہو تو اللہ کے پاس چلو، تو اللہ کا ہر نیک بندہ دنیا پر لات مار دے گا اور اللہ کے پاس جانے کو پسند کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن بندے کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ملائکہ یا رحمت جنت کا کفن لے کر، وہاں کی خوشبو لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے منتہا نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ عالم بالا کی چیزیں اسے منکشف ہو جاتی ہیں، وہاں کے حالات اور وہاں کے خوشنما منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیے جاتے ہیں اور ملائکہ نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، باطل طاقتیں ہمارے ایمان پر کتنا ہی حملہ کریں، ہمیں جان کی قربانی دینا منظور ہے، اپنا مال و دولت کو لٹا دینا ہمیں منظور ہے، ہمارا سب کچھ لٹ پٹ جائے، ہماری جان خطرے میں پڑ جائے، ہمیں آگ میں جلا دیا جائے، ہمیں تلواروں سے ہمارے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ہم اللہ کو اپنا رب مانتے رہیں گے، اللہ کی وحدانیت سے اور اس دین سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس وحدانیت اور ربوبیت پر یقین رکھا اور اس پر ثابت قدم رہے اور دنیا کے آفات اور بلیات کا مقابلہ کرتے رہے، جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ابھی مرے نہیں ہیں، ملائکہ اس کے پاس نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی بشارت سن لو، خوش ہو جاؤ، اللہ کے یہاں تمہارا اکرام ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو ملائکہ فوراً اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے اس روح کو لے کر میں چلوں، آسمانوں پر پہنچتے ہیں،
ہر آسمان کے دروازے پر ملائکہ جو مقرر ہیں، ہر ایک دروازے والا یہ چاہتا ہے یہ پاک روح ہمارے دروازے سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور پہنچے۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور غیروں کے لیے اللہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کی روح کو غیروں کی فرشتے آسمان تک لے جاتے ہیں، لیکن یہی دنیا والا آسمان اس کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھلتے، وہیں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر نیک بندے کی یہی حالت ہوتی ہے کہ اگر اللہ اسے ساری دنیا کا اختیار دے، لیکن جب وہاں کے حسین مناظر وہ دیکھتا ہے تو وہ دنیا کو لات مار دے گا، اللہ کے پاس جانا پسند کرے گا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی آخر شب میں، فجر کی اذان سے کچھ پہلے حضرت کی وفات ہوئی تھی۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، دونوں ساتھی تھے، حضرت جلال آبادی اور حضرت فقیہ الامت دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے زمانے کے دونوں ساتھی تھے۔ تو حضرت فقیہ الامت نے بعد میں خواب دیکھا، حضرت جلال آبادی سے ملاقات ہوئی اور حضرت فقیہ الامت نے سوال کیا کہ کس حال میں وفات ہوئی؟ حضرت جلال آبادی نے فرمایا کہ اللہ نے میرا بہت اکرام فرمایا، جو ستارے ابتدائی رات میں طلوع ہوتے ہیں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اخیر شب میں طلوع ہوں میرے اکرام میں۔ اخیر شب میں ہی حضرت کی وفات ہوئی تھی۔ یہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں۔ حضرت اقدس سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے فقیہ، جن کی فقاہت اور جن کی محدثانہ حیثیت ساری دنیا کے اندر مسلم، علماء عرب بھی حضرت کی محدثانہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ مسجد نبوی میں نہ پڑھائی جائے، چونکہ حدیث میں آیا کہ بلا عذر کے مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق باہر نماز ہوئی، مگر کرم فرما بدعتی لوگ، یہ ہر زمانے میں علماء حق کے کرم فرما رہے، اللہ ہدایت کو عام فرمائے، بدعات کو ختم فرمائے، انہوں نے وہاں یہ شوشہ چھوڑا کہ دیکھو گستاخ رسول تھے، جو رسول کی سنت کا زندہ کرنے والا ہے اسے تانا دیا جا رہا ہے، لیکن ان تانوں سے یہ علماء گھبراتے نہیں ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اب تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ کچھ اس کی تفصیل بتائی جاتی۔ ان علماء حقہ کو اللہ نے بہت بڑے حوصلے والا بنایا ہے۔ ہر زمانے میں اہل حق کی مخالفت رہی، تانے دیے گئے، علماء حقہ کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ یہ تو ان علماء کو میراث میں ملا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ تو یہ تو ہمیں میراث میں ملا ہے، کیا گھبرائیں گے؟ تو ان غیروں نے یہ تانا دیا اور یہ شوشہ وہاں عرب کے اندر چھوڑا، گستاخ رسول تھے، الیاذ باللہ۔ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے لیے کہا گستاخ رسول تھے کہ مسجد نبوی میں جنازہ پڑھنا بھی میسر نہیں آیا۔ چند دنوں کے بعد میں اگلے ہی دن وہاں کے جو قاضی القضات تھے انہوں نے خواب دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ قاضی القضات چیف جسٹس وہاں کے یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور آپ سے ملنا چاہا، پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ارے تمہیں معلوم نہیں
خلیل احمد ہندی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر ان حضرات کو حضرت کی قدر ہوئی۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی، افریقہ کے اندر حضرت کی وفات ہوئی۔ اسی وقت میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں اور پیچھے حضرت فقیہ الامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اسی وحدانیت پر اللہ کے دین پر قائم رہے، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں بہت مصیبتیں اٹھا لیں، اس ایمان کو بچانے کے لیے تم نے بڑی بڑی صعوبتیں اٹھائیں، بہت طعنے کھائے لوگوں کے اور بڑی بڑی مشقتیں جھیلیں، اب آ جاؤ تمہارے لیے آرام کا دن آ گیا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی غم نہیں، تمہارا اکرام، تمہارا اعزاز، تمہارا استقبال اب اللہ کے یہاں ہے، اب آرام کی نیند سو جاؤ۔ یہ معاملہ اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ کے ہر نیک بندے کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کا کوئی نیک بندہ مرنے کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں ایک مختصر واقعہ حضرت رائے پوری شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا بتا دوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بڑا بلند مقام رکھنے والے، تو بیمار ہو گئے بہت زیادہ۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب، حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ اور چند اکابر حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری سے ملاقات کے لیے اور عیادت کے لیے گئے۔ اتنے بیمار ہوئے کہ نا امیدی کی حالت ہو گئی تھی۔ یہ حضرات وہاں پہنچے، رائے پور میں رات میں قیام کیا، تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو تنہائی میں بلایا اور یہ فرمایا کہ مولی یحییٰ دیکھو، مجھے بیماری تو زیادہ ہے نہیں، ایک غم مجھے کھائے جاتا ہے، وہ یہ کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا اللہ اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، لیکن یہ کیفیت میں اپنے اندر نہیں پاتا۔ مجھے اس بات کا غم ہے کہ کہیں دوسرے لوگوں میں داخل نہ ہو جاؤں۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرے گا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرے گا، کہیں ان لوگوں میں میرا داخلہ نہ ہو جائے، یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میں نڈھال ہو گیا ہوں، ویسے کوئی بیماری جسمانی مجھے نہیں ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت ذکی ہوشیار تھے، انہوں نے کہا اور بے تکلف بھی تھے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے تو اس حدیث کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی کے مومن بندے کے مرنے کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، اللہ سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، لیکن یہ کیفیت تو جب ہوتی ہے جب آدمی کے مرنے کا وقت آ جائے، ٹائم اس کا مرنے کا ہو جائے، ابھی آپ کے مرنے کا ٹائم تھوڑی آیا ہے، تو یہ کیفیت ابھی آپ کو کیسے حاصل ہو جائے؟ کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک کہتے ہو، تو الحمدللہ پھر ٹھیک ہو گئے، اچھے ہو گئے، صحت اچھی ہو گئی، اور پھر کافی دن کے بعد میں حضرت کی وفات ہوئی۔ تو ہمیں بھی اسی بات کی کوشش کرنی ہے
اور مومن کا مقصد اصلی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا کی ضروریات ساتھ لگائی ہیں، اور اسلام نے معاش اور کسب کو کمانے کو منع بھی نہیں کیا، لیکن اس دنیا کو دل میں نہ اتارو۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، اور بات ختم کرتا ہوں، فارسی شاعر کہتا ہے، حال دنیا بپرسیدم من از فرزانہ ہے، گفت خواب است یا داد است یا افسانہ ہے۔ ایک عقل مند سے میں نے دنیا کا حال پوچھا، دنیا کی مثال بتاؤ، کہا گفت خواب است، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی نے خواب دیکھ لیا۔ خواب میں آدمی کوئی منظر دیکھتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، ارے وہ تو خواب کی بات تھی، ختم ہو گئی۔ خواب است یا باد است، یا ایسے ہے جیسے ہوا کا جھونکا آیا اور آگے چلا گیا، اس کو قرار استقرار نہیں ہے۔ یا افسانہ ہے، یا دنیا کی مثال ایک کہانی کی سی ہے۔ آپ لمبا قصہ کہانی کوئی سنیں، ایسا لگتا ہے کہ ہاں ابھی ایسا ہو رہا ہے، پھر وہ کہانی ختم، ارے وہ تو کہانی کی بات تھی۔ یہ آنکھ مچ جائیں گی، آدمی انتقال کر جائے گا، تو یہ دنیا خواب کی طرح معلوم ہوگی، ہوا کے جھونکے کی طرح معلوم ہوگی، ایک کہانی کی طرح معلوم ہوگی۔ باز گفتم حال آنکس بو کہ دروے دل ببست، گفت غولے است یا دیوے است یا دیوانہ ہے۔ میں نے اس عقل مند سے دوبارہ سوال کیا کہ اچھا اس کی مثال بتائیے جو دنیا سے اپنا دل لگاوے۔ اس نے کہا وہ یا تو دیوے است، کوئی دیو ہے، جن ہے، بھوت ہے، یا پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ دنیا سے دل لگانا، اسے مقصود اصلی سمجھ لینا، دنیا کے کر و فر، زیب و زینت کی وجہ سے دھوکے میں پڑا رہنا، غفلت میں پڑا رہنا، یہ پاگل آدمی کا، مجنوں کا اور دیوانے کا کام ہے۔ اس لیے ہم ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، رسم و رواج کو انشاءاللہ اپنے اندر جگہ نہیں پکڑنے دیں گے۔ خاص طور پر یہ کتاب جو آپ کو دی گئی اور جس کا تعارف ہوا، اس کو لیں، اس کو پڑھیں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اپنے معاشرے کو صحیح کریں کہ دیکھو بھئی دنیا سے ہمارا آدمی جا رہا ہے، اور اس موقع پر بھی ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، تو اللہ کی رضا ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اور دوسری چیز، اپنے مرنے کا فکر کریں، موت کا دھیان کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اس کو مقصود اصلی بنائیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور اللہ کے یہاں بھی سرخ روئی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، یا اللہ ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ تیرے نبی کا لایا ہوا دین خطرے میں پڑ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں خطرے میں پڑ رہی ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے معاش اور کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہدایت کو عام فرما، یا اللہ ہدایت کو عام فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اسلامی شعائر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا خوف ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما، آخرت کا فکر ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ آخرت کا دھیان ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما، موت کے لیے تیاری کرنے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں
ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے سب کے حال سے تو واقف ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اقرار ہے، بے شک ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تیرے احکامات کو توڑا ہے، ہماری زندگی اب تک غفلت کے اندر گزری ہے۔ یا اللہ ہماری غفلت کو ختم فرما۔ ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ غفلت کو ختم کریں گے، تیری طرف رجوع کریں گے۔ یا اللہ تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اعانت فرما، نصرت فرما۔ یا اللہ آخرت کے تمام منازل اور مراحل ہمارے لیے آسان فرما۔ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کو اور پوری امت کو بلا استحقاق جنت کا دخول اولی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ کے دولت سے یا اللہ سب کو مالا مال فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله